السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اس مبارک دن کی، اس بابرکت دن کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور اس کے بعد اب میں ڈسکس کروں گی اپنا آج کا ٹاپک۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی وائف، بہن یا کوئی بھی دوست اچانک خاموش ہو جائے یا غصے میں آ جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آخر غلطی کیا ہوئی ہے؟ آپ کتنا بھی پوچھتے رہیں کہ آخر کیا ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے، اور آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کسی کتابی باتوں پر بحث نہیں کروں گی۔ میں آپ کو بالکل سادہ اور روزمرہ کی زندگی کی 5 ایسی باتیں بتاؤں گی جو اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کے لیے عورت کے موڈ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مردوں کی سب سے بری عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی لڑکی یا عورت اپنی پریشانی بتاتی ہے، وہ فوراً مشورے دینا شروع ہو جاتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں آپ کے مشورے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں صرف ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو خاموشی سے ہماری باتیں سن لے۔ اگلی بار جب آپ سے اپنی پریشانی شیئر کرے نا کوئی عورت، تو اپنا فون ایک طرف رکھیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور صرف اس کی بات سنیں۔ جب کوئی عورت کہے نا کہ مجھے اس بات پر بہت برا لگا ہے، تو آگے سے کبھی یہ مت کہیے گا کہ اتنی سی بات پر کون روتا ہے، یا تم خواہ مخواہ ڈرامہ کر رہی ہو۔ اس طرح کہنے سے اس کا غصہ اور دکھ دگنا ہو جائے گا۔ اس کی جگہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہیں اس بات کا برا لگا ہوا ہے۔ یقین کریں صرف ایک جملے سے اس کا آدھا غم ختم ہو جائے گا۔ جب ایک لڑکی کہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اس کا چہرہ اترا ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس وقت اس کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھیں، اسے پیار سے پوچھیں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں اور آپ ان کی ہر بات توجہ سے سنتے ہیں اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ سب سے پلس پوائنٹ جو ہے، عورتوں کے اکثر موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں۔ ہم عورتوں کے موڈ میں دن بھر کئی بار تبدیلی آتی ہے اور اس کے پیچھے ہارمونز یا دن بھر کی تھکن بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر کسی بھی وقت کسی بھی بڑی وجہ کے بغیر چڑچڑی ہو رہی ہوتی ہیں، تو فوراً آگے سے غصہ کرنے کی بجائے تھوڑا صبر سے کام لیں۔ ایک کپ چائے یا چند پیار بھرے بول اس کو پورا جو ہے اس کا موڈ ٹھیک کر دیں گے اور اس کا پورا دن جو ہے وہ بالکل خوشگوار بنا دیں گے۔ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے اس کی زندگی میں کتنی خوبصورت چینجز آئیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس 5ویں پوائنٹ کے بارے میں۔ 5واں پوائنٹ سب سے قیمتی پوائنٹ ہے۔ بحث جیتنے کی بجائے رشتہ جیتیں۔ جب غصہ تیز ہو تو اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کریں کہ آپ صحیح ہیں اور وہ غلط ہے۔ اس وقت خاموش ہو جانا ہی عقل مندی ہے۔ جب ماحول ٹھنڈا ہو جائے تب ہی آرام سے بیٹھ کر بات کریں۔ اور یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو کسی بھی رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہیں اور گھر میں سکون لا سکتی ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی عادتیں لگ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لگ رہے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اسٹرانگ پوائنٹ ہیں جو ایک عورت کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے اور ابھی تک نہ لائک کیا ہے اور نہ ہی سبسکرائب کیا ہے، تو جلدی سے فٹافٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری یوٹیوب کی فیملی کا حصہ بن جائیے۔ کیونکہ فی الحال میری یوٹیوب کی فیملی بہت چھوٹی سی ہے، کیونکہ میں نے دوبارہ سے سٹارٹ لیا ہے اپنے چینل کا، تو اس لیے پہلے بھی میرا یوٹیوب کا چینل جو تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر وہ آپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں تو میری ویڈیوز میں جا کے آپ کو پتہ لگ جائے گا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ اور اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آتی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی سے شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا تجربہ ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور چینل کو تو ابھی تک آپ نے سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا۔ یہاں پر میں بنا رہی ہوں آلو کے پراٹھے۔ آج ہم لنچ میں آلو کے پراٹھے کھائیں گے۔ یہ بھی میرے بچوں کے بہت فیوریٹ ہیں، ماشاءاللہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن میرے بچے فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ امی آلو کے پراٹھے بنائے۔ ماشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرے 5 بچے ہیں، تو 5 بچوں کو دیکھنا اور پھر اس کے ساتھ گھر کو بھی مینیج کرنا، یہ باتیں میری بہنیں بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی ہے، جو وہ آپ کو اکثر میرے بلاگز میں مستیاں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم عورتوں کی نا اکثر یہی ہوتی ہے عادت کہ ہم جذباتی بہت ہو جاتی ہیں، اور پھر جب تھوڑے ٹائم کے بعد ہم اسی چیز کو تھوڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ رہی ہوتی ہے نا،
تو پھر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ بات بہت معمولی تھی اور مجھے اتنا برا فیل کیوں ہوا۔ اکثر میرے ساتھ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، فوراً سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر اس وقت میں اور کچھ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہوں، پھر کچھ ٹائم بعد جب میں اسی چیز پر سوچتی ہوں تو پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ سب عورتوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی مجھے بتا سکتی ہیں، میری بہنیں مجھے اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں۔ یہاں پر میں نے پراٹھے تیار کر لیے ہیں، اب میں لنچ کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ سے پراٹھے بہت اچھے بنے تھے، رائتے کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزہ آتا ہے، اچار کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں پراٹھے۔ فی الحال میرے پاس اچار نہیں تھا تو میں پھر دہی کے رائتے کے ساتھ ہی کھا رہی ہوں۔ بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے کھانوں میں برکت عطا فرمائے، آپ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کے بچوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ہم سب مسلمانوں کے بچوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ جو لوگ بھی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، میری فیملی کا حصہ بن رہے ہیں، دیکھیں یوٹیوب کی جو ہے نا، ان کو میں فیملی ہی سمجھتی ہوں، ابھی بہت چھوٹی سی ہے میری فیملی، اللہ پاک ان کو صحت تندرستگی دے، اور جو میری فیملی بڑی ہوتی جائے گی اللہ پاک برکت دے، میں یہی چاہتی ہوں میری فیملی میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔